بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے جب اپنی ایک جاسوس عورت کو ٹیچر بنا کر بھیجا تاکہ وہ پاکستان کے اٹامک انرجی کمیشن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، تو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے اس عورت کا کیسے پتہ لگایا اور الٹا اپنے مقاصد کے لیے اسے ڈبل ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ماتا ہری کا نام جاسوسی کی تاریخ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ پیشے کے لحاظ سے تو ایک رقاصہ تھی، مگر اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے لیے اپنے اس فن کے ذریعے جاسوسی کے میدان میں یادگار خدمات انجام دیں، مگر بالآخر وہ اتحادیوں کے ہتھے چڑھ گئی اور فرانسیسیوں نے اسے گولی کا نشانہ بنا کر انجام کو پہنچا دیا۔ ماتا ہری کا کردار جاسوسی کی دنیا میں ایک لیجنڈ اور سیکس سمبل کے طور پر آج بھی جانا جاتا ہے۔ کچھ اسی نوعیت کی ایک بھارتی دوشیزہ سے ہمارا واسطہ پڑا اور اس کا کردار ہمارے ریکارڈ میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ اسلام آباد میں دنیا کے متعدد سفارت خانوں نے اپنے عملے کے بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی غرض سے ایمبیسی سکول کھول رکھے ہیں، خاص طور پر ان ممالک نے جن کے عملے کی تعداد زیادہ ہے اور طالب علم بھی کافی تعداد میں ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں موجود ہے اور بظاہر کسی حوالے سے بھی سفارتی آداب اور قواعد کے خلاف نہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان سکولوں میں محض درس و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان سکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی مامور کیا جاتا ہے، یا تربیت یافتہ جاسوسی اساتذہ کے ظاہری روپ میں ان سکولوں میں تعینات کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایمبیسی سکول دراصل سفارت خانے کی عمارہ سے جدا ایک ایسے بیس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جہاں نہ صرف خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی احسن طور پر ہو سکے، بلکہ تخریب کاری اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے منصوبے بھی بآسانی عمل میں لائے جا سکیں۔ اساتذہ کے روپ میں تعینات کیے گئے خفیہ ایجنٹ ہم وقت میزبان ملک کے خلاف کسی بھی خفیہ کارروائی کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہ سکول ان ایجنٹوں کو مکمل تحفظ اور سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ خفیہ ایجنٹ اسی طرح کے دوسرے اداروں مثلا ایئر لائنز کے دفاتر، ہوٹلوں، لینگویج سینٹرز، ایوانۂ ثقافت و دوستی اور مراکز اطلاعات میں تعینات کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی معمول کی چیکنگ کے دوران اسلام آباد میں قائم انڈین ایمبیسی سکول کی ایک مس وینا کی سرگرمیاں کچھ مشکوک نظر آئیں۔ مسلسل نگرانی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سکول کی تدریس سرگرمیوں میں وہ کم حصہ لیتی ہے، مگر اکثر اوقات شکار کی تلاش میں اسلام آباد کے چند گھروں میں دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مس وینا کا بھارتی سفارت خانے کے ڈیفنس اتاشی اور را کے فرسٹ سیکرٹری سے مستقل رابطہ ہے۔ یہ دونوں پاکستان کے دفاعی اور ایٹمی راز معلوم کرنے کے درپے تھے اور بھارتی ماتا ہری ان کی ہدایت پر کام کرتی تھی۔ مس وینا کی عمر 25 یا 26 سال کے لگ بھگ تھی، مگر دیکھنے میں وہ 18 یا 19 سال کی بے ضرر اور معصوم لڑکی لگتی تھی۔ ستواں ناک، کتابی چہرہ، کھلتا ہوا رنگ، انتہائی متناسب جسم، چال ڈھال میں ایک خاص قسم کا بانک پن اور گفتگو کا مخصوص انداز اس کے خطرناک ہتھیار تھے۔ اس کی خاموش نظریں بھی گہرائیوں تک سرایت کرتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک ہلکی سی مسکراہٹ تو رہتی، لیکن اس کی نظروں میں ایک ایسی اداسی بھی دکھائی دیتی جیسے صدیوں پرانا ایک محل اپنی لٹی ہوئی تابناکیوں، خوشیوں اور روشنیوں کے لوٹ آنے کے کربناک انتظار میں ہو، جیسے وقت کے بے رحم ہاتھ لمحہ با لمحہ اسے ریزہ ریزہ کر رہے ہوں، یا جیسے ایک تھکن سے چور چور مسافر جو اپنی منزل کا نام بھی بھول چکا ہو مگر پھر بھی ایک لامتناہی سفر پر ہو۔ مس وینا کا بدن اور روح بھی ایک دوسرے سے جدا جدا گم سم کسی انجانی منزل کی تلاش میں رہتے۔ مزید معلومات کے لیے ہم نے ایک پاکستانی ہندو لڑکے کو انڈین ایمبیسی سکول میں داخلہ دلوایا۔ اس کی ماں نے ہماری ہدایت پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے بچے کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بےحد متفکر ہے اور وہ ان سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ رہنا چاہتی ہے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے روز سکول جانے لگی اور یوں آہستہ آہستہ مس وینا کے ساتھ دوستی استوار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جلدی ان کی دوستی سکول کی حدود سے نکل کر گھر اور مارکیٹ تک آ گئی۔ وہ متواتر ایک دوسرے کو ملتی، شاپنگ اکٹھے کرتی، سینما جاتی اور اسلام آباد کے تفریح مقامات پر اکٹھے گھومنا پھرنا بھی ان کا معمول بن گیا۔ وینا اسی محترمہ کو شکار کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ معصوم شکار خود اس کا شکاری ہے۔ کچھ عرصے بعد ہمارے شک کی تصدیق ہو گئی کہ مس وینا کا سکول کی تدریسی سرگرمیوں میں کوئی کردار نہیں۔
وہ بھارتی جاسوس ہے اور ہمہ وقت اپنے آقاؤں کے حکم کی بجاوری میں مشن کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب ہماری نظریں اس کی آمد و رفت اور روزمرہ کی مصروفیات پر مذکور ہو گئیں اور ہم اس انتظار میں تھے کہ وینا کے پھینکے ہوئے کانٹے میں کون سی پاکستانی مچھلی پھنستی ہے۔ ایک روز بھارتی ایمبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا۔ یوں تو یہ ایک معمول کی بات تھی، مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ ہوٹل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینا بھارتی ڈیفنس اتاشی کی گاڑی میں سفارت خانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ، جو راہ کی ٹیم کا ممبر بھی تھا، ہوٹل پہنچی ہے، اور کھنہ وینا کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا منتظر ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ایئرپورٹ گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہی کا ہے۔ ہم نے سیٹی بجا دی اور ہماری ٹیم نے ضروری ساز و سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان، جس کے چہرے سے سراسیمگی اور خوف ٹپک رہا تھا، ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑا گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا، آئیے پرویز صاحب، ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں، اور اسے کمرے میں لے گیا جہاں وینا آنے والے لمحوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھیوں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کپڑے تبدیل کیے اور مختلف روپ دھار کر اپنی ڈیوٹی کے مقام پر پہنچ گئے۔ توقع کے عین مطابق کمرے سے روم سروس کو انٹر کام پر چائے اور سینڈوچز کا آرڈر دیا گیا۔ ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے چین ہے، مگر اس کا مہمان سہما ہوا ہے اور شرمیلا سا ہے، جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے۔ اور بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمیٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس ایمبیسی چلا گیا۔ اس کے چہرے کی بشاشت بتا رہی تھی کہ شکار پنجے میں آ چکا ہے اور چند ہی لمحوں میں وینا اس کا جھٹکا کر کے اس کے کباب بنا لے گی۔ بہرحال مس وینا اور پرویز کی گفتگو رسمی تعارف تک ہی محدود رہی۔ پرویز کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کھل کر اپنے جذبات کے اظہار نہیں کر رہا اور گھبرایا ہوا ہے، مگر وینا اس مہم کو سر کرنے کے لیے اس پر تابڑ توڑ اور خطرناک حملے کر رہی تھی۔ وینا کے لیے اپنے اعلیٰ افسران پر اپنی کارکردگی ثابت کرنے کا شاید یہ بہترین موقع تھا، اور وہ کسی صورت بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے تیز تیز سانسوں کی آواز آنے لگی اور بالآخر یہ تلاطم تھم گیا۔ پرویز شاید ذبح ہو چکا تھا۔ پرویز تقریباً آدھ گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک اور وعدہ لے کر نیچے آ گیا، مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ جوں کی توں ہے۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے۔ ایک لمحے میں اس کے سارے حسین خواب منتشر ہو گئے۔ تفتیش شروع ہوئی تو اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا۔ نتیجتاً ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی، جسے میں ٹھکرا نہ سکا۔ ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہ تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیہ کی تعلیمات کے مطابق رنڈیوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا۔ اس کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سے راستے تھے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ پرویز سے ڈبل ایجنٹ کا کام لیا جائے، مگر بعد ازاں اس کی ملازمت کی حساس نوعیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا۔ تاہم اس واقعے کی ایک رپورٹ اس کے متعلقہ محکمے کو بھجوا دی اور پرویز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ بہرحال پرویز سے ملاقات کے بعد مس وینا بھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ یا تو وہ کھنہ کا انتظار کرتی یا پھر ایمبیسی فون کرتی کہ ہوٹل میں میری ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے اور مجھے یہاں آ کر لے جاؤ۔ اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بہت کم تھا۔ وینا تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کی کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ سفارتی تنازع پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ نہ اٹھانا ہماری خفیہ روایت کے خلاف تھا،
کسی بھی رزق کی صورت میں کامیابی کی توقع 50-50 ہوتی ہے، تاہم اس وینا کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہم اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس صورتحال میں مہارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی ماتا ہری کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا۔ ہمارے لیے یہ $1 بلین چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا۔ میں نے لمحہ میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد ہمارے روم سروس والے اسی ویٹر نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بظاہر وہ چائے کی ٹرالی واپس لینے گیا تھا۔ پلان کے مطابق اس نے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا، وینا سے رسمی سلام دعا کی اور اسی اثناء میں ہمارا کیس افسر بھی کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ حکمت عملی اس لیے اختیار کی گئی تھی تاکہ وینا اپنے سفارت خانے فون نہ کر سکے۔ اگر کھنہ خود آتا تو اس صورتحال کے لیے بھی ہمارا ایک آدمی تیار تھا۔ منصوبے کے مطابق کیس افسر ہوٹل کے سیکورٹی ایگزیکٹو کے روم میں کمرے میں داخل ہوا، اپنا تعارف کروایا اور ہوٹل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا۔ وینا کو ذرا برابر شک نہ گزرا، اس کے لیے سب معمول کی بات تھی۔ وہ انتہائی مطمئن اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑیوں فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ وینا نے اس گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور ہمارے افیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر ٹراری لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا۔ ہمارا وار کارگر ثابت ہوا۔ وینا جلدی ہمارے کیس افسر کو تم کہنے کی حد تک آ گئی۔ وہ باتوں میں اس قدر محو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقینی طور پر اس بات پر جام مسرت پی رہے ہوں گے کہ بالآخر انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے افیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو معنی خیز ہوتی گئی۔ جب وینا کو احساس ہوا کہ ہوٹل کے اس افسر کو وینا کی اس کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگاہی ہے تو وینا کی صورت ایک ایسے مجبور، بے کس اور بھوکے بچے کی سی ہو گئی جیسے بیکری سے ڈبہ روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وینا نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی ہوں۔ میرے والدین میری پرورش اپنی انتہائی غربت اور قسم پرسی کے باوجود بڑے ناز و نام سے کی۔ میں نے 2 ہی سال پہلے گریجویشن کی۔ جہیز کی لعنت سے تو آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان میں بھی یہ لعنت ابھی تک موجود ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں اپنے بالوں میں چاندی کے تاروں کا اضافہ کیے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہیں۔ بھارت میں بھی بہت سی لڑکیاں معاشرے کی اس دلدل میں پھنسے ہوئی ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی، مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی۔ پھر ایک روز میری ایک دوست کے خاوند نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ہیں اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے۔ انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں، مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں، پاکستان میں بھارتی ایمبیسی سکول میں ہوگی۔ یہ الفاظ میرے لیے انتہائی خوش کن تھے۔ میرے لیے کسی دوسرے ملک میں جانے کا تصور انتہائی دلکش تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نوکری کا بندوبست ہو گیا ہے، مگر پاکستان چونکہ ہمارا دشمن ہے اس لیے تجھے چند ماہ کے لیے سیکورٹی ٹریننگ پر جانا پڑے گا۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ دراصل مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے بیرون ملک ملازمت مل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ایسی سرزمین دیکھنے کا موقع بھی مل رہا تھا جس کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ چند روز بعد ایک شخص ہمارے گھر آیا۔ اس نے مجھے تقرری کا خط دیا اور کہا کہ اگلے روز تجھے سیکورٹی ٹریننگ سکول جانے کے لیے میں خود آؤں گا۔ وہ حسب وعدہ اگلے روز پھر آیا۔ میں اپنے والدین سے رخصت ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی اور ایک طویل سفر کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ یہ ایک پراسرار عمارت تھی اور دیکھنے میں سکول یا تربیت گاہ ہرگز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے علاوہ وہاں 4 اور لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ جب کورس شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ اس میں کسی ٹیچر کی نہیں بلکہ جنگی تربیت دی جا رہی ہے۔ چند ہی دنوں میں پتہ چل گیا کہ اصل میں ہم ٹیچر نہیں بلکہ جاسوس بنا کر بھیجی جا رہی ہیں۔ ہمارے تربیتی سلیبس میں جسمانی ورزش، ہتھیاروں کے استعمال کا طریقہ اور ایسے لیکچر شامل تھے جن کا مقصد پاکستان کے خلاف شدید نفرت پیدا کرنا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے شکار کو ذہنی طور پر اپنے تابع بنانا اور خفیہ راز معلوم کرنا بھی ہماری تربیت کا اہم حصہ تھا۔ ہمیں بلو فلمیں دکھا کر بھی بتایا جاتا کہ کسی بھی مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مرد کو کس طرح اپنا اسیر بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں جنسی اختلاط کے مختلف طریقے بھی بتائے جاتے کہ ہماری کارکردگی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ترقیقت ہمیں باعزت طور سے جسم فروشی کی تربیت دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ کامیاب جاسوس بننے کے لیے اپنے جسمانی خوبصورتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہی اصل ہنر ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس تربیت سے اتفاق نہیں تھا،
مگر اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہم پوری طرح اپنے موصلوں کے جال میں پھنس چکی تھی۔ میں جانتی ہوں آج پاکستان میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اخلاقیات کے مروجہ ضوابط کے خلاف ہے، اور کوئی بھی باضمیر انسان اس دلدل میں کودنے کی جرت نہیں کر سکتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میرا اپنا وجود، میرے والدین، میرا گھر، میرا ضمیر، میری خواہشیں، میرے مستقبل کے سوانح خواب، سب کچھ دو پر لگ چکا ہے۔ اب اگر میں چاہوں بھی تو ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتی، اور جب تک میرے جسم میں ذرا سی بھی کشش باقی رہے گی یہ لوگ مجھے استعمال کرتے رہیں گے۔ وینا جو بات کر رہی تھی جیسے دور ویرانوں میں پھٹک رہی ہو اور اسے کوئی راستہ نہ سوجھ رہا ہو۔ اپنی کہانی سناتے سناتے اس نے کہا، ہاں تو یہ ہے کہ اس تربیت کے دوران ہمارے انسٹرکٹر بھی ہمارے جسموں کو اپنی مکروہ خواہشات کی تکمیل کے لیے رونتے رہے، اور ہماری تربیت مکمل ہونے تک ہماری عصمت کی چادریں بار بار تار تار ہوتی رہیں۔ تربیت کا جو حصہ رات کے کھانے کے بعد شروع ہوتا تھا، ہمیں باری باری مختلف مردوں کے ساتھ جنسی اختلاط پر مجبور کیا جاتا، ہمیں عملی طور پر مرد کی حیوانی جبلت پوری کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا۔ شروع میں تو ہر عمل ہمارے لیے ایک مستقل عذاب کی مانند تھا، اور ہم نے اس پر کئی بار احتجاج بھی کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے، اور تمہیں ملک و قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے۔ وینا کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ ہم نے بڑی مہارت سے وینا کی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی۔ وینا نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کے بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ نفسیاتی طور پر ہم نے اسے بھارتی ماتحری کے کچلے ہوئے ضمیر میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ ہم نے اسے پیسے دیے، بھارت میں اس کے والدین کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی لیا، اسے عزت نفس دی اور جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے سبق دیے۔ چنانچہ وینا دل و جان سے پاکستان کی ہو گئی۔ ڈبل ایجنٹ کی حیثیت سے وینا نے ہمارے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ اس نے ہمارے پاس منصوبوں کی تکمیل میں ہمارا بھرپور ہاتھ بٹھایا اور انتھک محنت کی۔ وینا کی وجہ سے میں ہر وقت بھارتی سفارت خانے میں ہونے والے واقعات، حالات، ان کے خفیہ ایجنٹوں، ان کے طریقہ کار اور اہداف کی خبر رہنے لگی۔ ان اطلاعات کی بنا پر ہم نے ان کے بہت سے ایسے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جن کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وینا کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات موصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے، یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھیں، مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شوہر تلاش نہ کر سکے۔ وہ دل پر بھاری پتھر رکھے پاکستان سے روانہ ہو گئی۔ بہرحال پاکستان سے جانے سے پہلے وہ ایک مکمل انسان ہی نہیں بلکہ عزت و وقار کے زیور سے آراستہ اور مالی طور پر اتنی خوشحال ہو چکی تھی کہ ہمیں یقین ہے اس نے بھارت پہنچتے ہی اپنے آپ کو راہ سے جدا کر لیا ہوگا اور اب کہیں باعزت زندگی بسر کر رہی ہوگی۔